الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کے فضل سے نماز فاسد کرنے والی چیزوں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں سوائے تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن کے۔ یعنی تکبیر کہہ سکتا ہے نماز میں، تسبیح پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نماز کے اندر کوئی کلام بھی جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے۔ جب نجاشی کے یہاں سے ہم واپس ہوئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب نہ ملا، تو صحابہ نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سلام کرتے تھے اور آپ جواب ارشاد فرماتے تھے، اور آج ہم نے سلام عرض کیا اور جواب نہ ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مشغولی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے آپ کی ذات پر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرماتے۔ یعنی ہجرت سے پہلے تک نماز کے اندر سلام و کلام جائز تھا، سلام و کلام جائز تھا۔ جب صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں، اور ان کی معیت میں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا تھا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی لکھا تھا شاہ نجاشی کے نامی، یعنی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اسہم اس کا نام ہے اور نجاشی کہتے ہیں اسے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھی بھیجا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کے ساتھ چند صحابہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، تو ان کو اپنے پاس جگہ بھی دینا اور ان کی خیر خواہی بھی کرنا اور ان پر جبر نہ کرنا۔ تو وہ خط جب نجاشی کے پاس پہنچا، اور میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ نجاشی نے صحابہ کو اپنے ملک میں امن دیا، پناہ دی، جگہ دی، اور صحابہ کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے جب صحابہ واپس آئے حبشہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے بہت سارے تحفے بھی بھیجے تھے، اور صحابہ کے ذریعے ہی غیبانہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا،
اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین، میرے آپ کی ماں حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ حضرت سفیان کی جو ہے نا وہ بیٹی ہے، سفیان کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے وہ بھی ہجرت کر کے صحابہ کے ساتھ حبشہ گئی تھیں، اور حبیبہ کا حبشہ کے اندر ہی غیبانہ نکاح شاہ حبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب یہ صحابہ حبشہ سے واپس مدینہ کی مکہ آئے تو انہوں نے آ کر سلام عرض کیا۔ کچھ مکہ آ گئے تھے اور کچھ وہیں رہے، اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو باقی صحابہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جو صحابہ مدینہ حبشہ سے مدینہ واپس آئے تھے ان کی ہجرت کو ہجرتین کہتے ہیں، یعنی 2 ہجرتیں ہیں۔ تو جب وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے سلام عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب نہ ملا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ہم سلام عرض کرتے تھے تو آگے سے جواب ملتا تھا، آپ آج جو ہے نا وہ سلام پیش کرنے کے بعد جواب نہیں ملا آپ کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مشغولی ہے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب کلام و سلام منسوخ ہو گیا ہے نماز میں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہجرت کے بعد نماز کے اندر سلام و کلام منسوخ ہو گیا تھا۔ ہجرت سے پہلے صحابہ سلام عرض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، اور جو ظاہر فرماتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو، نماز میں کوئی بات نہ کرو، کلام نہ کرو۔ اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا اور فرمایا نماز قرات قرآن اور ذکر خدا کے لیے ہے، یعنی نماز جو ہے یہ تلاوت قرآن کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، تو اس میں کوئی بات نہ کی جائے، کوئی کلام نہ کیا جائے۔ تو جب تم نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہاری نماز کے اندر یہی شان ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 سیاہ چیزیں نماز کے اندر اگر کوئی یہ 2 چیزیں دیکھے، 2 سیاہ چیزیں، سانپ اور بچھو کو نماز میں قتل کرو۔ یعنی آدمی اگر نماز میں کھڑا ہو تو سامنے اگر سانپ نظر آ جائے یا بچھو ہو تو نمازی اس کو مار سکتا ہے، نمازی اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سانپ اور بچھو کو مار دو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سانپ کسی طرح کا بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، نمازی جب نماز میں کھڑا ہو اور اگر کوئی مضر چیز، سانپ اور بچھو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نقصان دے سکتی ہے، جو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہر ایسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے یہ جائز ہے کہ انہیں قتل کر دے، انہیں قتل کر دے۔ اور اس لیے ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ ان کے مضر سے کی تکلیف سے بچنے کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی مسلمان کی جان کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کی جان جا رہی ہو،
جان خطرے میں ہو یا ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ جس میں دوسرے مسلمان کی جان کو خطرہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نمازی کے لیے کسی مسلمان کی جان بچانے کے حوالے سے نماز توڑنا جائز ہے، نماز توڑنا جائز ہے۔ اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں کہ مسلمان کی جان کا اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے، مسلمان کی کتنی حفاظت کی ہے، کہ نماز جو مخصوص اللہ کی عبادت ہے، نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر نمازی اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جو فرض عین ہے، نماز کے اندر بھی آدمی کھڑا ہو تو اپنی جان کا خطرہ ہو یا کسی دوسری کی جان کا خطرہ ہو تو نمازی نماز توڑ سکتا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر کسی مسلمان کی جان بچانے کی اتنی اہمیت ہے تو غیر نماز میں پھر دوسری کی جان کا کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔